TB2 ڈرون جدید جنگوں میں مقبولیت کے بعد ترک ساختہ ڈرون کی افریقہ میں بھی دھوم کیوں مچ گئی ہے؟ حالیہ برسوں میں دنیا کے مختلف حصوں میں دوران جنگ انتہائی میسر ہتھیار ثابت ہونے کی وجہ سے ترک ساختہ ڈرونز بہت مقبول ہو رہے ہیں۔ تجزیہ کار لکھتے ہیں کہ افریقی ریاستیں ترک ساختہ ڈرون کی کارکردگی دیکھتے ہوئے مسلح گروہوں سے لڑنے کے لیے ترک ڈرونز کو تیزی سے حاصل کر رہی ہیں۔ یوکرین جنگ کے ابتدائی دنوں میں جب مغربی ممالک کی جانب سے توپ خانے اور راکٹ لانچروں کی آمد شروع نہیں ہوئی تھی تو ایک ہتھیار تھا جسے یوکرین کی حکومت پہلے ہی استعمال کر رہی تھی اور وہ ترکی میں بنایا جانے والے بریکٹر TB2 ڈرون تھا۔ ترکی کی تیار کردہ اس ہتھیار نے آذربائیجان کو ارمینیا بختر بند افواج کو شکست دینے اور 2020 میں ناگوار جنگ میں وسیع علاقہ واپس چھیننے میں مدد کرتے ہوئے اپنی افادیت ثابت کر دی تھی۔ لیکن ڈرون کی صلاحیتوں کے مدعا صرف ان ہی ممالک تک محدود نہیں ہیں۔ حالیہ ہفتوں میں مغربی افریقہ کی ریاست ٹوگو کو بریکٹر TB2 کی کھیپ پہنچائی گئی ہے، جو برکینا فاسو سے جنوب کی طرف جانے والی جہادی جنگجو کی دراندازی کو روکنے کے لیے کارروائی کر رہی ہے، جبکہ مئی میں نائجر نے باغی گروہوں کے خلاف فوجی کارروائیوں کے لیے ان انتہائی میسر اور سستے ڈرونز میں سے نصف درجن حاصل کی تھی۔ دیگر افریقی صارفین میں مراکش اور شامل ہیں، جبکہ انگولا نے بھی دلچسپی کا اظہار کیا ہے، لیکن براعظم میں ان طاقتور نگرانی اور حملے کی صلاحیت رکھنے والے ہتھیاروں کا سب سے پہلا استعمال لیبیا میں اقوام متحدہ کی تسلیم شدہ حکومت تھی۔ سن 2019 کے اوائل میں لیبیا میں یہ ڈرونز دیکھے گئے اور ممکن ہے کہ طرابلس کی افواج نے مشرقی باغیوں کو روکنے کے لیے بھی انہیں استعمال کیا ہو۔ افریقی خریداروں اور خصوصاً غریب ممالک ڈرون خرید کر فضائی قوت حاصل کر سکتے ہیں اور اب انہیں فضائی قوت حاصل کرنے کے لیے روایتی جدید جنگی طیارے، ان کے فاضل پرزوں اور دیگر ضروری سازوسامان کے علاوہ ان طیاروں کی دیکھ بھال کے عملے اور ان کو اڑانے کے لیے ہوا بازوں کی تربیت پر بے شمار پیسے اور وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نائجر اور ٹوگو جیسی ریاستوں کے لیے یہ ایک خاص کشش ہے۔ نائجر اور ٹوگو کو عسکریت پسندوں کے انتہائی پرعزم اور متحرک جتھوں کا سامنا ہے، جو جہاڑیوں میں خیمہ زن ہوتے ہیں اور موٹر سائیکلوں کے ذریعے ساحل کے خاردار علاقے میں تیزی سے حرکت کرتے ہوئے دور دراز علاقوں میں تعینات فوجیوں اور پولیس چوکیوں، سرحد گزرگاہوں اور شہری آبادیوں پر گھات لگا کر اچانک حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ ترک ساختہ ڈرون یوکرین میں روس کے لیے درد سر بن گئی۔ ترک ساختہ ڈرونز یوکرین میں روس کے لیے درد سر بن گئی۔ یوکرینی حکام نے روسی کشتیوں کو ڈرون کی مدد سے نشانہ بنانے کی فوٹیج جاری کر دی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق فوٹیج میں ترک ساختہ TB2 ڈرونز کو پرواز کرتے ہوئے سمندر میں موجود کشتی کو نشانہ بناتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے آذربائیجان اور ارمینیا کی جنگ میں بھی ترک ساختہ ڈرونز نے مرکزی کردار ادا کیا تھا، جہاں ارمینیا کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ترک ساختہ ڈرون کے خریدار ممالک کی تعداد 13 ہو گئی۔ بائیکار کمپنی کے مطابق ترک ساختہ ڈرون بائر اختر TB2 کی برآمداتی فہرست میں ایک اور ملک شامل ہو گیا ہے، جس سے یہ تعداد 13 ہو گئی۔
बायकार कंपनी के मुताबिक तुर्क साख्ता ड्रोन बाय अख्तर TB2 की बरामदाती फहरिस्त में एक और मुल्क शामिल हो गया है। कंपनी ने अपने ट्वीट में इसी मुल्क का नाम नहीं बताया मगर लिखा है कि हमने एक और मुल्क को अपनी बरामदाती फहरिस्त में शामिल कर लिया है, जिसके बाद हम ये ड्रोन 13 ममालिक को बरामद करने के काबिल बन गए हैं।